جب حضرت عیسیٰ المسیح یروشلم کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ہر جگہ آپ کا ایک بڑی بھیڑ سے واسطہ پڑا۔ لوگ آپ سے کہتے تھے کہ ہمیں راہ نجات دکھائیں اور ہمیں جنت الفردوس سے متعلق مزید بتائیں۔ یہ ضرور کوئی نبی ہے۔ مالک مجھے بچا لیجئے۔ مالک ہمیں بچا لے، الحمدللہ۔ مالک ہمیں صراط مستقیم دکھائیے۔ لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کو خداوند کے طور پر تسلیم کرنے لگے۔ اریحا میں ایک محصول لینے والے شخص زکائی کو آپ کے دیدار کا اتنا شوق تھا کہ ایک درخت پر چڑھ گیا تاکہ حضرت عیسیٰ المسیح کا دیدار کر سکے۔ زکائی نیچے آؤ، آج میں تمہارا ہی مہمان ہوں۔ میرے گھر؟ اس کے گھر میں کون جانا پسند کرے گا؟ زکائی حضرت عیسیٰ المسیح کو کیسے جانتا ہے؟ سنیے، میں اپنے مال کا آدھا حصہ غربا کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق لے لیا تو 4 گنا واپس دیتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ محصول لینے والا شخص پیسے واپس لوٹا ہے، ناممکن ہے۔ آج زکائی کے گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یہ شخص بھی اولاد ابراہیم میں سے ہے، اور مسیحا گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ سنو، ہم یروشلم جا رہے ہیں، جہاں مسیح موعود کے متعلق تمام پیشنگوئیاں پوری ہوں گی۔ وہ غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا اور اس کا مذاق بنے گا۔ لوگ اس کا تمسخر اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے، اسے قتل کریں گے، لیکن تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں مار دیا جائے گا یروشلم کی راہ لی۔ حضرت عیسیٰ المسیح جب گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگ خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ بادشاہ ہیں۔ اپنے صحابہ سے کہیے کہ خاموش رہیں۔ میں بتاؤں، اگر یہ خاموش ہو گئے تو پھر پتھر چلانا شروع کر دیں گے۔ آسمان پر خدا تعالیٰ کی تمجید ہو۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح شہر یروشلم کے قریب تشریف لائے تو اس پر نگاہ کر کے رونے لگے۔ اے یروشلم، کاش کہ تو سلامتی کی باتوں کو جانتا ہوتا، مگر تو نے ایسا نہ کیا۔ وہ دن آئیں گے جب تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تجھے تنگ کریں گے۔ انہی فصیلوں کے اندر وہ تباہ کر ڈالیں گے تجھے اور تیرے بچوں کو، اور اس طرح وہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس لیے کہ تو نے اپنی نجات کے وقت کو نہیں پہچانا۔ یروشلم میں بیت المقدس جائے عبادت کے بجائے
तिजारत का मरकज बन गया था। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की गार बना दिया। वो मेरे जानवरों की तरफ आ रहा है, उसे रोको, उसे रोको। सिपाहियों को बुलाओ, सिपाहियों को बुलाओ। कुछ सियासी और मजहबी लोगों की वजह से मुखालफत बढ़ने लगी, क्योंकि लोग हजरत ईसा अल मसीह को बादशाह कह रहे थे। मैं समझता हूं कि लोगों ने उसे बादशाह मान लिया है। बादशाह? भिखारियों और डाकुओं का बादशाह? ऐसे बहुत देखे हैं, दावे करते और चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। अंधे मत बनो, उसके पैरोकार बढ़ रहे हैं, लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। उसे बादशाह समझते हैं। मैं आपको खबरदार करता हूं कि अगर यह शख्स झगड़े फसाद का सबब हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। शायद वो ठीक है, अब जलीली का मुकाबला करना है। हजरत ईसा अल मसीह रोज बरोज फरीसियों और फुकाहा के बरखिलाफ बोलते रहे। आप फरमाते थे कि वो शरीयत की तालीम तो देते हैं मगर खुद उस पर अमल नहीं करते। हजरत ईसा अल मसीह ने बैतुल मक़दिस में एक बेवा औरत को देखा, ये तो बहुत थोड़ा जो है। वहां हदिये में सिर्फ 2 पैसे डाल रही थी। क्या ये ज्यादा नहीं दे सकती? मैं बताता हूं कि इस बेवा ने सबसे ज्यादा नजराना दिया है। बाकी लोगों ने अपनी दौलत में से बचा हुआ नजराने में दे दिया, लेकिन इस गरीब बेवा के पास जिंदा रहने के लिए जितना भी था वो सारे का सारा नजराना दे दिया। हमें बता, ये बातें कहने का तुम्हें क्या हक है? किसने तुम्हें इख्तियार दिया? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम ये बताओ कि यहया को पाक गुस्ल देने का इख्तियार किसने दिया था? हम क्या कहें? अगर कहें अल्लाह की तरफ से तो वो कहेगा तुमने फिर याह्या को क्यों ना माना? अगर कहें कि इंसान की तरफ से है तो लोग पत्थर बरसाएंगे, क्योंकि वो हजरत याह्या को नबी समझते थे। हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। मैं भी तुम्हें यह नहीं बताता कि मैं किस इख्तियार से यह काम करता हूं। एक दफा एक शख्स ने अंगूरों का एक बाग लगाया और उसे ठेके पर दे दिया। फिर अरसा दराज के लिए चला गया। फिर जब अंगूरों को जमा करने का वक्त आया तो उसने नौकर को भेजा कि बागबान से मालिक का हिस्सा ले आए, लेकिन ठेकेदारों ने नौकर को पीट कर वापस लौटा दिया। फिर उसने दूसरा नौकर भेजा, लेकिन ठेकेदारों ने उसे भी बुरी तरह पीटा, धमकाया और खाली हाथ वापस लौटा दिया। तब उसने तीसरा नौकर भेजा, लेकिन ठेकेदारों ने उस पर भी जुल्म ढाया। फिर मालिक ने कहा, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना अजीज फर्जंद भेजूंगा, शायद वो लोग इसका लिहाज करें। उसे आता देखकर ठेकेदार एक दूसरे से कहने लगे, ये तो मालिक का बेटा है, आओ इसे मार डालें, जायदाद हमारी हो जाएगी। मालिक हमें और बताइए। उन्होंने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मार डाला। अब उस बाग का मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या सलूक करेगा?
وہ آ کر ان آدمیوں کو مارے گا اور اپنا باغ دوسرے ٹھیکیداروں کو دے دے گا۔ تو پھر اس کلام کے کیا معنی ہیں؟ جس پتھر کو معماروں نے بیکار جان کر رد کر دیا، وہی پتھر سنگ بنیاد ٹھہرا۔ جو اس پتھر پر گرے گا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اگر وہ پتھر کسی پر بھی گر پڑا تو وہ پتھر اسے پیس ڈالے گا۔ استاد، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ سکھاتے ہیں درست ہے۔ آپ کا مقصد انسان کو خوش کرنا نہیں ہے اور خدا کی مرضی کو صحیح سکھاتے ہیں۔ بتائیے کہ کیا یہ ہماری شریعت میں روا ہے کہ رومی حکمران کو جزیہ ادا کریں؟ مالک یہ آپ کو پھنسانا چاہتا ہے۔ مجھے چاندی کا ایک سکہ دکھائیے۔ اس پر کس کا نام اور تصویر ہے؟ تو پھر قیصر کو دو، وہ جو قیصر کا ہے، اور جو اللہ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دو۔ اس سے متعلق آپ کا کیا جواب ہے؟ اب اہل یہود کی چھٹکارے والی عید قریب تھی۔ اس عید کے دوران فسح کا بکرا قربان کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ المسیح نے حضرت پطرس اور حضرت یوحنا کو اپنے آگے بھیجا کہ وہ جا کر کھانا تیار کریں۔ میں چاہتا تھا کہ دکھ اٹھانے سے پیشتر یہ کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ کھانا پھر میں جنت الفردوس میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ اے پروردگار، تو برکتوں والا ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، جو انگور کی بیل سے پھل پیدا کرتا ہے۔ یہ لو اور اسے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب میں انگور کا یہ مشروب جنت میں تمہارے ساتھ پیوں گا۔ اے رب کائنات، تو جو بادشاہ ہے، تو برکت والا ہے، جو زمین سے رزق پیدا کرتا ہے۔ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں اسی طرح کیا کرو۔ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہاری خاطر بہایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، مجھے گرفتار کروانے والا میرے ساتھ اسی میز پر ہے۔ مسیح موعود کو تو مرنا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اس کے پکڑوانے والے پر افسوس ہے۔ کیا میں ہوں؟ مالک سے پوچھیے کہ وہ کون ہے۔ اے میرے مالک، وہ کون ہے؟ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایسا نہیں کروں گا۔